یہ جڑے بچے نے چھوٹے چھوٹے انہوں نے قرآن کریم نو سینے چ محفوظ کیتا ہے. دنیا تے بڑیاں بڑیاں کتاباں نے, کوئی ریاضی, کوئی سائنس, کوئی ٹیکنالوجی, جڑیاں بھی کتاباں نے, کوئی ایک کتاب بھی لفظ با لفظ, سطر با سطر, صفحہ با صفحہ دنیا دا بہت بڑا کہے کہ میں حفظ کر سکنا, لفظ با لفظ, سطر با سطر, صفحہ با صفحہ کتاب یاد کر کے نہیں سنا سکتا. یہ رب دی حکمت ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جڑے نے لفظ با لفظ اور سطر با سطر, جملہ با جملہ, صفحہ با صفحہ, بلکہ سپارے دا سپارہ زبانی یاد کر کے 30 پارے سنا کے دس رہے ہیں. اللہ نے رحمت بھی کی دی ہے دفتر میں. اللہ یا رسول اللہ. حضرات جاری رہے گا. انہاں بچیاں نے قرآن کریم نو سینے چ محفوظ کیتا ہے. مبارکباد دے مستحق بچے بھی نے, انہاں دے والدین بھی نے, انہاں دے اساتذہ بھی نے, سربراہ بھی نے, مسجد انتظامیہ بھی, مدرسے دی انتظامیہ بھی. مدرسے دی انتظامیہ تے مسجد دی کمیٹی اج رات نو سون تو پہلا 2 رکعت نماز نفل بطور شکرانہ پڑھ کے سویں. یا اللہ تیرا شکر ہے ساڈی مسجد چو دین دے خادم تیار ہیں. یہ بہت بڑا اعزاز ہے, معمولی عمل نہیں, بہت بڑا. دنیا تے بڑے بڑے لکھاری آئے, انہاں کتاباں لکھیاں. کسی نے کتاب لکھی 100 ورق دی, کسی لکھی 500 ورق, کسی لکھی 1000 ورق دی. کتاب لکھ کے کسی اہل علم کو انہاں نظر ثانی کروائی. نظر ثانی کروا کے پھر اس کتاب نو کمپیوٹر چ تیار کیتا, پھر وہ ٹائٹل چھپیا, پھر کتاب چھپی, ٹائٹل دے وچ لگی, پھر بازار وچ آئی, لوکاں وہ دی خرید کیتی, مطالعہ کیتا, او دے چوں علم حاصل کیتا. کتاب دے اینڈ تے ایک جملہ لکھیا ہوتا ہے, اس جملے دی طرف میں تہاڈی توجہ دلال لگا. اگر تسا پوری توجہ دے دیتی تو میں سمجھا گا میری تقریر دا تسا مول ڈالیا ہے, توجہ ہے. کتاب دے اینڈ تے ایک جملہ لکھیا ہوتا ہے. اس کتاب کو پڑھنے والے اگر آپ کی نظر میں کوئی غلطی گزری ہو, از راہ کرم, اردو بازار, لاہور یا کراچی, اس پتے پر ہمیں ہماری غلطی ارسال کریں, خط دی صورت وچ سانو آگاہ کرو, تاکہ آئندہ ایڈیشن میں یہ غلطی نہ چھپ سکے اور یہ کتاب مزید غلطیوں سے پاک شفاف کر کے ہم چھپوا کے پھر دوبارہ دوسرے ایڈیشن کی صورت میں منظر عام پہ لائیں. کتاب تے اینڈ تے جملہ لکھیا ہوتا ہے, لیکن میں صدقے جاواں کائنات دے رب تو قرآن دے 5 سپارے بیان کر کے انہیں گل نہیں کی تھی, 10 تو بعد گل نہیں کی تھی, 20 تے 30 سپارے تو بعد گل نہیں کی تھی. اجے قرآن دی ابتدا ہے تو فرماندا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اینو پڑھن والیا ذرا دھیان نال پڑھی, غلطی تے بڑی دور دی گل. ایو کتاب ہے جہدے اندر شک تے شبہ دی بھی گنجائش. غلطی بڑی دور دی گل ہے, ایو کتاب ہے جہدے اندر شک تے شبہ دی بھی گنجائش. حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ بہت بڑے ولی کامل ہوئے نے. میں تے آپ دی ہسٹری ساری پڑھ ہی نہیں سکیا, صرف ضرورتاً میں مطالعہ کیتا ہے. حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ انہوں نے ایک کتاب لکھی تصوف و معرفت. 10 سال کتاب لکھ دے رہے. کنے سال؟ 10 سال. 10 سال لکھن تو بعد 10 سال نظر ثانی کر دے رہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی غلطی نہ ہو گئی ہوئے. 20 سال اگلے 10 سال اس خیال چ گزارے انہوں چھپوا کے منظر عام تے لیاواں کے نہ لیاواں. 30 سال گزر گئے. 30 سالہ تو بعد وہ کتاب ایک بیگ وچ بند کی تھی تصوف و معرفت.
کتاب لکھی سی، کتاب نو بیگ چ بند کیتا، ایک مرید اپنا بلایا، فرمایا بیگ اٹھا اینو پانی دی سپرد کریا، دریا چ یا سمندر چ پھینکیا۔ مرید نے بیگ چکیا، اٹھان وچ بڑا ہلکا، بہت ہلکا، وزن ہی کوئی نہ، وہ لے کے چلا گیا۔ جدو پانی دی سپرد نے کیتا، چاہیے سی اتے اتے تیردا، لیکن وہ فوری نیچے چلا گیا۔ مرید بڑا حیران ہویا، ششو پنج وچ واپس آیا، بیگ وزنی بھی نہیں سی تے فوری نیچے بھی چلا گیا ہے، وہ دے اندر ایسی وزن شدہ تے چیز نہیں سی، انہوں تے تیرنا چاہیے سی۔ بس بیٹا خاموش، میری گفتگو سنو اچھے بچے، اتے تیرنا چاہیے سی، نیچے چلا گیا ہے، پریشانی دی عالم جو سوچا بچار کر دیا۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ دی بارگاہ چاہیا، حضور عرض ایک، فرمایا بیان کر۔ حضور وہ جڑا تساں بیگ دیتا سی او میں پانی دی سپرد کر آیا۔ اچھا چلو پھر اللہ دے والے، حضور او دے متعلق ایک گل کرنی ہے، پوچھو۔ حضور اٹھان وچ بڑا ہلکا سی، فرمایا پھر؟ حضور پانی دی سپرد کیتا، فوری نیچے چلا گیا ہے، فرمایا پھر؟ حضور وہ وزنی تو نہیں سی، او دے اندر کیسی ایسی چیز سی جڑی فوری انہوں نیچے لے گئی؟ فرمایا دے اندر ایک کتاب سی تصوف معرفت لکھی۔ علم تو وڈا کیڑا وزن ہونا ہے؟ علم تو وڈا بھی کوئی وزن ہے؟ علم نہ ہوندا تے اج اے چہرے تانوں سامنے دستے؟ اے علم والے لوگ نے، انہاں دی فضیلت کیوں ہے؟ انہاں کول علم ہے، فرشتیاں نے بھی یہ حکم ہویا سی، فرمایا سجدہ کرو، فضیلت علم دی ہے۔ تو نالے علم تو وڈا کیڑا وزن ہے؟ کوئی وزن نہیں۔ فرمایا دے اندر ایک کتاب ہے تصوف معرفت دی، 10 سال لکھدا رہا، 10 سال نظر ثانی کردا رہا، 10 سال اس خیال چھپوا کے، میں اس خیال چ گزارے نے کہ چھپوا کے منظر عام تے نہ لیاواں کہ نہ لیاواں، توجہ تہاڈی خاص چاہیے۔ اندر 30 سال گزرن تو بعد میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ اس کتاب نو پانی بھی سپرد کر دیتا جائے، اس واسطے کہ جنی دیر تک اللہ کا قرآن باقی ہے اونی دیر تک کسی اور کتاب کی ضرورت ہی کوئی نہیں، چونکہ ہر چیز کا علم قرآن کے اندر ہے۔ جغرافی کا علم قرآن کے اندر، ریاضی کا علم قرآن کے اندر، سائنس کا علم قرآن کے اندر، ٹیکنالوجی کا علم قرآن کے اندر، زمینہ کا ذکر قرآن کے اندر، آسمانہ کا ذکر قرآن کے اندر، مشرق کا ذکر قرآن کے اندر، مغرب کا ذکر قرآن کے اندر، شمال کا ذکر قرآن کے اندر، جنوب کا ذکر قرآن کے اندر، معرفت کا واقعہ قرآن کے اندر، تصوف کا ذکر قرآن کے اندر، چند کا ذکر قرآن کے اندر، ستارے کا ذکر قرآن کے اندر، رات کا ذکر قرآن کے اندر، دن کا ذکر قرآن کے اندر، سورج کا ذکر قرآن کے اندر، پہاڑوں کا ذکر قرآن کے اندر، چوٹیوں کا ذکر قرآن کے اندر، سمندر کا ذکر قرآن کے اندر، طوفانوں کا ذکر قرآن کے اندر، دریاؤں کا ذکر قرآن کے اندر، حضرات نبیوں کا ذکر قرآن کے اندر، صدیقوں کا ذکر قرآن کے اندر، شہیدوں کا ذکر قرآن کے اندر، ولیوں کا ذکر قرآن کے اندر، ماں کے باپ کا ذکر قرآن کے اندر، احترام کا ذکر قرآن کے اندر۔ حضرات توجہ، مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا ذکر قرآن کے اندر، مکے کی باتاں قرآن کے اندر، مدینے کے تذکرے قرآن کے اندر، جہنم کے انگاریاں کی گلاں قرآن کے اندر، جنت کے نظارے قرآن کے اندر، ہر چیز کا علم قرآن کے اندر ہے کہ قرآن سارے کا سارا میرے مصطفیٰ کی عدالت میں نازل ہوئے۔ میری سرکار صحابہ کو خطاب کرن کہ ذکر قرآن کے اندر حضور غلامہ کی تربیت فرمان، کہ ذکر قرآن کے اندر حضور غلامہ کو جہاد کے لے کے جان، کہ ذکر قرآن کے اندر حضور میدان جہاد کے اندر، ذکر قرآن کے اندر حضور خندق کے اندر، ذکر قرآن کے اندر حضور بدر کے اندر، ذکر قرآن کے اندر حضور احد کے اندر، ذکر قرآن کے اندر حضور مکے کے اندر، ذکر قرآن کے اندر حضور مدینے کے اندر، ذکر قرآن کے اندر حضور سفر کے اندر، ذکر قرآن کے اندر حضور عبادت کے اندر، ذکر قرآن کے اندر حضور قیام کے اندر، ذکر قرآن کے اندر حضور رکوع کے اندر، ذکر قرآن کے اندر حضور سجود کے اندر، ذکر قرآن کے اندر حضرات میرے نبی چادر لے کے آرام فرمان، کہ ذکر قرآن کے اندر حضور چادر اتارن، کہ ذکر قرآن کے اندر میرا نبی اپنی زلفان
شریف بیان دے اللہ ذکر قرآن میں کر بیان حضرات او قرآن جدے حرف آئے مصطفیٰ دی شان دے اندر، لفظ آئے مصطفیٰ دی شان دے اندر، جدے جملے آئے مصطفیٰ دی شان دے اندر، جدے جناب رکوع آئے مصطفیٰ دی شان دے اندر، جدے ربع آئے مصطفیٰ دی شان دے اندر، جدے نصف آئے مصطفیٰ دی شان دے اندر، جدے ثلاثے آئے مصطفیٰ دی شان دے اندر، جدے سپارے آئے مصطفیٰ دی شان دے اندر، جدیاں شدہ آئیاں مصطفیٰ دی شان دے اندر، جدیاں مدہ آئیاں مصطفیٰ دی شان دے اندر، جدیاں زیرہ آئیاں مصطفیٰ دی شان دے اندر، جدیاں زبرہ آئیاں مصطفیٰ دی شان دے اندر، کھڑی دا تاجدار رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ نے بڑے قبالی ترجمانی کی دیا کیا اے شدہ مدہ تے زیرہ زبیرہ اے شدہ مدہ تے زیرہ زبیرہ تو سب شانی نبی حضرات توجہ ہوئے اے پاک پکیزہ قرآن اے بچے پڑھ دینے اے مسجد ہے ہون تو آڈے نال گفتگو شروع ہو گئی ہے تقریر پھر کری تو ہم سنا مانگے اے مسجد ہے بچے تک کھیٹ دے بھی نہیں دوڑ دے بھی نہیں کئیاں بندیاں نو بڑی تکلیف ہے اللہ دی قسم جنوں کار بڑھی بھی سیدھے منہ نالی نہ کوہن دی او مسجد آفا جی میں جی اے بچے مسجدیں دوڑ دینے شرارتاں کر دینے میں کیا اے انہاں دا گھر بھی ہے اے انہاں دا عبادت خانہ بھی ہے اے انہاں دا اوڑنا بچھونا ہے اے انہاں دا گھر ہے تے اے انہاں دی گراؤنڈ ہے انہاں نو شرارتاں بڑیاں یاد ہوندیاں نے لوکاں نو آفر صاحب میں باہر جا رہا سا موٹر سائیکل دے تواڈے 2-3 بچے ایک دوجے نال انج ریساں لا کے پہ پچدے سن کدی انہوں ٹھڈیاں ماردا سی انہوں وکھیاں چ ماردا سی اے شرارتاں بڑیاں کردے سن میں کہا تینوں بچیاں دیاں طلب علماں دیاں او بھی دین دے طلب علم انہاں دیاں شرارتاں یاد نے مصطفیٰ دا فرمان یاد نے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تواڈے وچوں خیر والا یہ ہوے جڑا قرآن سیکھے تے قرآن سکھائے قرآن سیکھے تے قرآن سکھائے تو آڈے بھی جو خیر والا ہوئے بہتر ہوئے جڑا قرآن سیکھے تے قرآن سکھائے سنو مسلمانوں سیکھن والے بھی موجود سکھان والے بھی موجود میں تے علماء دا نوکر ہوں لیکن توجہ دیا جائے اس فرمانے والی شان دے امام مالک کے متعلق میں ذکر کرنا چاہنا مسجد کے اندر حضور دی حدیث پڑھا رہے ہیں مسجد کہڑی مسجد نبوی شریف مسجد نبوی اللہ جی میں سانو اتھے بٹھایا ہی ایمیں مسجد نبوی چ بہنا نصیب فرما تو پھر ریاض الجنہ چ جگہ عطا فرما وہ جڑا محراب ہے نا سرکار دا اس محراب تو چند فاصلے تھے اگے محراب ہے کہ جدے حضرت امام مالک بہ کے حدیث پڑھاندے سن حدیث رسول پڑھا رہے ہیں پڑھاندیاں ایک اعلان ہویا جنازہ ہون لگا بھائی اتھے جنازہ پڑھیا جانا ہے امام مالک نے پوچھا جنازہ کی دا شگردانوں وچ کو مدینے دے شگرد بھی سن انہاں دا حضور اے جڑا مریا نا ساڈی جان چھٹ گئی فرمایا کی مطلب حضور زانی شرابی بدکار عیاش مکار لچا لفنگا ہر بندہ یہ تو آوازار سی تنگ سی جان چھٹ گئی مر گیا اور بھی 2-4 شگرداں گواہی دیتی آپ نے کتاب بند کی فرمایا بند کرو چھٹی کرو جنازہ پڑھ کے گا تو بعد چکلا سلام آگے شگیرت اٹھ کے چلے گئے آپ تھوڑے جے پیچھے ہوئے تو اپنے محراب میں ٹیک لگا لئی آنکھ لگی قسمت جاگی تو دیدار رسول نصیب ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی زیارت ہوئی تو میری سرکار نے فرمایا او مالک تینوں لوکاں دیاں گوائیاں تے یاد آ گئیاں نہیں
یہ متعلق جو لوکاں تینوں آکھیا ہے تے کن کر لیں، تینوں میرا فرمان یاد نہیں آیا جڑا باب السلام تو داخل ہوئے تے باب رحمت چ باہر نکل جائے تے محمد دی شفاعت واجب ہو جاندی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، یا نبی سیدی مرشدی، ہم اپنے نبی کے دی بس تینوں لوکاں دیاں گوائیاں یاد، میرا فرمان یاد نہیں رہا، اور تانوں پیانا تانوں بچیاں دیاں شرارتاں یاد رہ گئیاں نے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تانوں حضور دا فرمان یاد نہیں رہا ہے؟ اپنے بچیاں دیاں ہزاراں غلطیاں در گزر کر کے سینے لاندے ہو، کدی دبستان محمد دے طالب علم دی غلطی نو سینے لا، ویکھی تینوں مصطفیٰ دی قربت چ جگہ کتنی ملتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک گل اور تہاڈے نال کرنی، چرنڈ دا علاقہ ہے کوئٹے دے اندر، اتھوں دے ایک پیر صاحب سن حضرت قبلہ پیر میاں محمد نقشبندی رحمت الرحمان، کوئی 10 سال پہلے انہوں دا وصال ہو گیا، وہ میرے کو مسجد تشریف لے آئے، انہوں نے واضح فرمایا، اپنے مریداں دی دعوت تے آئے سن، ایک واقعہ انہوں نے اتھے بیان کیتا، وہ تہاڈے گوش گوار کرن لگا۔ تے ایک گل صرف علماء دے محبت وچ بیان کرنی ہے، تو اس تو بعد انہاں کول دعا لینی تے اجازت۔ مولانا میاں محمد نقشبندی علیہ رحمہ آندے نے ساڈے مدرسے چ جڑا خزانچی سی نا، وہ بڑا درد دل رکھنے والا سی۔ ہن کمیٹی دے سارے بندے تے تھے ہے نہیں، ادھے ٹر گئے نے، چلو بزرگ بیٹھے نے، سلامت رہن، آباد رہن۔ توجہ ہوئے آندے نے اس دور وچ اسی روٹی جڑی کٹھی کرنے سے نا، مدرسے دے بچے محلیاں وچ جانا، 30 35 40 گھراں چ روٹی کٹھی کر کے لیا کے تے پھر بہ کے کھانی کرنی شام نو سارے طالب علماں نے۔ آندے نے ایک دن نا عصر تو بعد آندھی طوفان بارش شروع ہو گئی، راتی 11 بجے تک رکی نہیں۔ وہ جڑا خزانچی سی نا، انہیں آکھیا اپنی بیوی نو کہ بارش تے رکی نہیں تے مدرسے خبر نہیں لئی، اورے بچیاں روٹی کھادی ہے کہ نہیں، لیاندی ہے کہ نہیں، پتہ تے کریے مدرسے بچیاں دا۔ وہ دی بیوی نے آکھیا جاؤ تسی۔ وہ مدرسے دے دروازے کے پہنچیا تے دروازہ کھڑکایا، انہاں کھولیا دروازہ، پوچھیا بچیاں نو روٹی، انہوں نے کہا روٹی کتوں لیانی سی، بارش ہی آندھی طوفان ہے، اساں تو نہیں لیاندی، اسی اسے تک بھکھے ہاں۔ وہ گیا گھر، انہیں روٹی پکوائی، دال کو تھوڑی جی چڑھائی، کو گھنٹہ ڈیڑھ لگ گیا۔ فیصل صاحب کو 12:30 بجے روٹی لے کے نا، ہاتھ وچ بالٹی دال دی تے سر تے روٹیاں لے کے مدرسے دے بوہے اگے پہنچا، تے اندر منڈے پتہ کی کہن، او جاؤ 2-3 رل کے پتہ کرو ساڈا کھوتا اجے تک روٹیاں لے کے کیوں نہیں آیا، ساڈا کھوتا روٹیاں لے کے کیوں نہیں آیا۔ حضرت قبلہ میاں محمد نقشبندی علیہ رحمہ آپ بیان فرما رہے سن، آندے نے ساڈے مدرسے دے واقعہ ہے، آندے نے وہ دا دل بڑا ہی بجھیا، سڑیا پجھیا کہ میں ویکھو 11 بجے اٹھ کے آیا، انہوں نے روٹی نہیں کھادی، میں پکوا کے لیاندی ہے، میرا نا انہاں کی رکھے ہے۔ بڑا پریشان ہویا، آندا میں خیر دروازہ کھڑکایا، اندر چلا گیا، انہوں نے روٹی کھوائی، کھوا کے بجھے دل نال میں واپس آ گیا۔ آندا مینوں راتی نیندر تے نہ آوے، آندا لیکن پتہ نہیں کدوں اکھ لگی ہے، اکھ لگی تے قسمت جاگی تے پل سرات تے آندا میں وینا کیاں پل سرات ہے تے سرکار فرما رہے نے، او میرے دین دے طالب علموں آ جاؤ، تسی نہیں سمجھے تواڈے تو گل لنگ گئی، اوے میرے دین دے طالب علموں آ جاؤ۔ تے آندا ساڈے مدرسے دے طالب علم نے جنہاں نو حضور نے آواز ماری ہے تے طالب علم اگاں ودے نے، تے سارے جا کے حضور دی بارگاہ چ ہاتھ بن کے کھلو گئے نے۔ حضور نے فرمایا لنگ جاؤ لنگ جاؤ،
بچے جا نہیں گئے. حضور نے فرمایا کیوں روک رہے ہو؟ اے سونیا ہزے ساڈا روٹیاں والا کھوتا نہیں آیا. ہائے ہائے آندا میری اکھ کھل گئی. اسی ٹائم اٹھیا. آندا تہجد دا ویلا سی. ٹائم گزریا تھوڑا جہا اذان ہو گئی. آندا میں فوری مدرسے آیا. دروازہ کھٹکھٹا. ایک ایک بچے دے پیر پھڑ کے چومن لگ پیا. اوے آکھو میں دین دے طلبی ماں کھوتا اوے تساں میری لج رکھی ہے محبوب دی بارگاہ بھی کھلو گے تسی میرا ہی انتظار کرتے رہے ہو. کیا بات. اللہ اکبر کبیرہ. تو میں عرضے کر رہی ہوں اوے کوٹرا دا قسم دے رہن والے ہو دین دا طلب علم جڑا ہے اینو معمولی نہ سمجھو. اے دے منہ چوں جڑی گل نکلدی ہے بڑی دور تک جا پہنچدی ہے. ادھر کولو پیار لو انہاں کولو دعا کراؤ محبت لو انہاں نو کبھی کبھی پیار کر کے آکھیا کرو کوئی دعا کر جاؤ. اوے لوکاں اے ہونے جنہاں دے پیروں دے تھلے نوری فرشتیاں بھی پر وچھائے ہوئے انہاں نال پیار کرو محبت کرو. لوبی شریف جڑی اج کل درسیات دی کتاب دے اندر بھی اے حوالہ موجود ہے. میں صرف اے آخری گل کرن لگا. بچے تے بچے ہوئے نا دین دے طلب علم علماء حق اج انہاں کول بہو تے پتہ لگے گا قیامت والے دیہاڑے انہاں کول بہن دا مول کی پیندا ہے. ایک بندہ وہ حساب و کتاب ہوئے گا لے کے انہوں جہنم دی طرف جا رہے ہوں گے. نیکی بالکل معمولی گناہ ہی گناہ. اللہ فرمائے گا جبریل جی رب جلیل فرمایا جلدی جا این روک. ملائکہ نو بھی روک اینو بھی روک بندے نو بھی. جبریل آ کے روک دے گا رک جو ہے ازے جہنم تے نہیں جانا اللہ دا حکم آ گیا ہے اینو نہیں کلنا ازے. رک جان گے بیٹا خاموش اے میری بیٹا گفتگو سنو اچھے بچے اچھا رک جان گے. اللہ پاک روک دیتا ہے. فرمایا جبریل اس میرے بندے نو پوچھ انہیں زندگی دے اندر کسے میرے دین دے عالم دی بیٹھک کیتی ہے یا اللہ جے نے دین دے عالم دی بیٹھک کیتی ہوئی تو پھر کی کرنا ہی. فرمایا پھر میری رحمت نو گوارا ہی نہیں میں نو جہنم چکلنا اگر یہ میرے دین دے عالم دی بیٹھک کیتی ہے اے ہاں کہہ دے میں جنت عطا فرما دیا گا. اجنا سبحان اللہ کھیا اللہ نے زندگی چ مدینے ضرور بلائے. ہو سکتا کوئی بندہ اتھو ٹوری جائے اس واسطے بولو ذرا سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ جبریل پوچھے گا اوے جہنم چ جان آیا دس کسے دین دی عالم نے بیٹھک کی دیا وہ آکے گا نہیں اے مالکا انہیں کسے دین دی عالم دی بیٹھک نہیں کی دی. اللہ فرمائے گا اے جبریل اینو پوچھ لے انہیں میرے دین دے عالم دے حتہ میں چاہت دیتے ہو انہیں مسافری کیتا ہو. جبریل پوچھے گا اور کسی عالم دین نے مسافہ کیتا ہی آکھے گا نہیں. اللہ فرمائے گا اینو پوچھو اے میرے دین دے کسی عالم دے مکان دے اگوں دی لگیا ہوئے. ہائے ہائے میں کیوں نہ اپنے مقدرہ تے ناز کراں علماء کیوں نہ اپنے مقدرہ تے ناز کرن. اوے اسی دین دے چوکیدار سانو نازے تنخواہ تھوڑیاں لبن لوگ وظیفے کام رکھن ہزاراں تانے تے میرے منہ تے بہ کے تانے تشریح نہیں کر رہے اسی غصہ نہیں کر رہے کیونکہ اسی دین دے چوکیدار
حق فریب یا فریب۔ اللہ فرمائے گا انہوں پوچھو میرے دین دے عالم دے مکان دے اگوں دی لنگی آئی ہوئے۔ اے جدو میں حدیث مبارک پڑھی نا حضرت قبلہ مفتی انوار صاحب دامت برکاتہم القدسیہ دے قدمہ چ میں حاضر ہاں، علامہ برکاتی صاحب، علماء کرام، نقشبندی صاحب، اے جدو میں پڑھی نا منو سمجھ آئی غوث اعظم نے کیوں آکھیا ہے۔ حضور غوث اعظم نے آکھیا میرے مدرسے دے اگوں دی کو لنگ جائے او دیتے عبد القادر تے او دی شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ ایک عیسائی لنگ گیا، کون لنگ گیا؟ عیسائی۔ شگرداں کہ حضور تساں تے فرمایا ہے تے اے تو عیسائی لنگیا ہے، فرمایا ذرا چند دن صبر کر لو، چند دن لنگے او عیسائی آ گیا، حضور کلمہ پڑھاؤ تے مصطفیٰ دا غلام ایویں نہیں سی آکھیا ساڈے مدرسے دے اگوں دی ہے۔ اللہ فرمائے گا انہوں پوچھ میرے دین دے عالم دے مکان دے اگوں دی لگے ہے، اور جویں دیاں تواڈے مکان دیاں اٹاں ایویں دیاں ساڈیاں بھی اٹاں، فرق ہے تسی ذرا ٹائر سونی لا لیندے ہو، ساڈے کول اینے پیسے نہیں ہوندے، تے جی اسی لا بھی لئیے تے بندے پتہ لے ہوئے حافظ ذرا مکان تے ٹیلاں لا لیاں، کئیاں بندیاں اندر کلونج دی پیڑ پہن لگتے، لے دس انہوں نے المونیم دی کٹ لیا، کھڑکیاں لا لیاں المونیم دیاں، حافظراں دس اے اس ٹائم کو 52-53 ہزار دی الماری المونیم دی حافظراں لوائی ہے، سائیکل ویچ کے حافظری موٹر سائیکل لے لینا، تے فیصل صاحب تواڈے بازار وچ 35 بند اے حافظری کل چندہ لین آئے سن ویکھا جو موٹر سائیکل لے لئی ہے، چندہ کنہ دیتا 1000 تے موٹر سائیکل کنے دی 90,000 دی، بھائی 13,000 نہ موٹر سائیکل، ویکھو بندے دی سوچ کتھے جاندی ہے پئی ہیں، پہنچتا کتھے وے بندہ۔ میں ٹھیک کہہ رہا کہ نہیں ٹھیک کہہ رہے؟ نہیں اب بندیاں نو دنیا داراں نو میں پوچھن دے ہاں تہاڈیاں گلاں نے نا صحیح پیا کہنا۔ اللہ فرمائے گا انہوں پوچھ اے میرے دین دے عالم دے مکان دے اگوں دی لنگے ہے، آکھے گا نہیں۔ جبریل عرض کرے گا مولا ہے کسی یار میں دین دے مکان دے اگوں نہیں لنگیا، اللہ فرمائے گا جبریل انہوں ہون پوچھ انہیں میرے دین دے عالم دے دوست نال مصافہ کیتا ہوئے، اے میرے دین دے عالم دے کسے یار نو ملیا ہوئے۔ جبریل پوچھے گا کسے عالم دین دے دوست نو ملے ہے، آکھے گا ہاں میری گلی دے اندر فلاں بندہ سی او ایک عالم دین دا دوست سی، میں انہوں بڑی دفعہ ملیا۔ جبریل عرض کرے گا مولا اے عالم دین دے دوست نال مصافہ کردا رہے، اللہ فرمائے گا جبریل ہونے دی پاں پھڑ تھوڑا جا ہو اونچا اس طرح نہیں دب کے بولو اے دی پاں پھڑے مولا ان کی ہی کرنا ہے، فرمایا ان میری رحمت نو دوبارہ ہی نہیں اے جہنم چ جاوے ملے میرے دین دے عالم دے دوست اے دے ہاتھ میں میرے دین دے عالم دے ہتھاں وچ آئے نے اے دے ہاتھ یار دے ہتھاں وچ گئے نے، میں پھر بھی اینوں جنت عطا فرما دتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ برکاتی صاحب نے تو ہم آکھے ہے سارے مل کے آکھو علامہ غلام مرتضیٰ صاحب تو ہم مبارک ہوئے تو بچیاں نو قرآن پڑھایا ہے۔ میں آکھیا شاید بندے اٹھن گے، حضرت نے بھی آکھنا آج انہاں دی خدمت کرو ہے، تو میں کہ شاید بندے اٹھن گے اٹھ کے حضرت دی کو مٹھی گرم کرن گے، لیکن نہیں سانو تو عید والے دن بھی بندے ملتے ہون نا اپڑائیوں 20 روپیے سانو عید والے دن بھی بندے ملتے ہو نا برکاتی صاحب تسی تو چینلوں تو لے آتے ہو نا، سانو تو عید والے دن بھی بندے ملن نا انج کر کے ملتے ہیں صرف ہاتھوں 20 روپیے تو اے بھی دورے چشتی صاحب عید مبارک، فیصل صاحب ٹھیک آنا نا پیا ہے صحیح گل جی، عالم دین دے نال جو تسی سلوک کر دو سانو سارا پتہ ہے۔ میں تواڈے تے تقریر کراں 35-36 گھنٹے دی تقریر ہے، لیکن میں کردا اس تو نہیں پیا کہ برکاتی صاحب جا کے ٹی وی تے ساری یہی نہ کستے، میں اس واسطے تانوں محفوظ کیتا ہے کہ تسی بچے ہو۔ چاہیے اے سی کہ جنہاں علامہ برکاتی صاحب نے آکھیا ہے مبارک دیو تانوں اٹھنا چاہیے سی،
ਜੱਫੇ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਤ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਚੰਗਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਸੀਤ ਚੰਗੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਫਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਇਹ ਬਰਕਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਮਰੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਦਾ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ 1265ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਲਸੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਲੱਭੇ, ਆਲਮੇ ਦੀਨ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰੇ ਦਾ ਟਿਕਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ।